بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں اور پھر اسی کے ساتھ حدیث شریف بھی ہے، اور یہ حدیث جو بھی ہم آپ کو سنانے لگے ہیں یہ آدھے درجن سے زائد مرتبہ تو بخاری شریف میں موجود ہے، اس کے علاوہ مسلم میں اور محدثین نے جو بیان کیا وہ تو اس کے علاوہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس حدیث سے متعلق جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ حدیث کا متن ہی صحیح نہیں ہے، کہتے ہیں سند ٹھیک ہے متن صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے ایک چیز تو سب سے پہلے غور کیجئے کہ حدیث شریف میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا پورا متن ٹھیک ہو، سند بھی صحیح ہو، لیکن ایک آدھ بات جو ہے لوگ اس میں ترجموں میں شامل کر دیتے ہیں۔ بعد والے آج کے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس سے پہلے کے لوگوں نے اس میں کچھ شامل کر دیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یعنی کچھ ظاہر آپ کو پتہ ہے بہت سارے فرقے ہیں، بہت طرح کے لوگ ہیں، اپنی اپنی باتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یا نعوذ باللہ صحابہ کرام پر کچھ انگلی اٹھانے کے لیے کہ کچھ ان کو بات موقع مل جائے ایسا، تو اس میں کچھ چیز شامل کر دیتے ہیں بعد میں۔ کتاب جو بخاری شریف اصل ہے اس میں وہ چیز نہیں موجود ہوتی، لیکن بعد کے لکھنے والوں نے اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دی ہوتی ہے متن میں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ کبھی کبھی شاذ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہر حدیث میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا، تو اس میں کبھی کبھی ظاہر متن میں اس کے علاوہ بھی آپ ایک چیز اور بھی غور کیجئے گا کہ حدیث لکھنے والے بھی ظاہر ہے کہ انسان ہیں اور بیان کرنے والے بھی انسان ہیں، نہ تو ان کی آپ امانت پہ شک کر سکتے ہیں نہ ان کے عدل پر، کہ تمام صحابہ عادل ہیں اور امین ہیں، وہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کے امین ہیں، تو ان پر شک نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان پر کوئی تہمت لگائی جا سکتی ہے۔ البتہ بھول چوک تو ظاہر سے کوئی بھی انسان خالی نہیں ہے، کہ کبھی آپ کو ایسی روایات میں متن میں ایسی بات مل جاتی ہے۔ اب جیسے ایک بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایسی روایات ہیں کہ 10 سال مکے میں رہے، 10 سال مدینے میں رہے، لیکن یہ بھی روایات موجود ہیں کہ 13 سال مکے میں رہے اور 10 سال مدینے میں رہے، اور ٹھیک بات بھی یہی ہے کہ 13 سال آپ مکے میں رہے اور 10 سال مدینے میں رہے۔ اب یہاں پر آپ کیا کہیں گے کہ دونوں حدیثوں میں ظاہر ہے آپ کو تعارض نظر آ رہا ہے، 10 اور 13 میں فرق ہے، تو اب آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیا حدیث کا متن ہی آپ اس کو وہ کر دیں گے کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے متن اس کا، تو اب یہ جو ہے چونکہ ظاہر اس میں تعارض آ رہا ہے تو اب اس کو جو ہے قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بھول چوک کی بات ہوتی ہے، یاد دہانی کی بات ہوتی ہے، خود حدیثوں میں یہ بات موجود ہے۔ ام المومنین نے کئی دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کہا کہ اللہ ان پر رحم کرے، وہ بھول گئے ہیں، یعنی بھول چوک تو ہو جاتی ہے، یا کبھی کبھی سمجھنے کا پھر بھی ہو جاتا ہے، سمجھنے میں انسان جو ہے تھوڑا سا خطا کر دیتا ہے، تو یہ چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ایسے آپ کہیں کہ بعد والوں نے آ کر کہا کہ نہیں پوری حدیثیں، اب یہی حدیث ہے آدھے درجن سے زائد، میں نے آپ کو کہا کہ صرف بخاری میں ہے، ہو سکتا ہے کہ اور بھی زیادہ ہو، آپ کو بتاؤں 7-8 مرتبہ تو کم از کم آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی، لیکن اگر آپ اس حدیث شریف کے متن کو آپ رد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ، نبی پر ابراہیم علیہ السلام پر الزام آ رہا ہے، تو پھر تو آپ اس طرح سے تو قرآن مجید کی آیت پر بھی اعتراض اٹھا سکتے ہیں۔ ایسے تو پھر اب یہ تو ہے اللہ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں خود فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ورنہ تو لازمی بات ہے کہ قرآن مجید میں بھی آپ کو اس طرح کی باتیں ملیں گی، کیونکہ ظاہر ہے قرآن آپ کو آپ کے حساب سے سمجھایا گیا ہے نا، تو وہاں پر آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی کہ جہاں پر نعوذ باللہ استغفر اللہ اگر آپ کے دماغ میں کوئی فطور آ جائے تو انگلی اٹھانے والے اٹھا سکتے ہیں، اور لازمی بات ہے جو ایمان نہیں رکھتے وہ اٹھاتے بھی رہتے ہیں، لیکن ہم تو من و ان مانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ تو اب اس حدیث میں ہے کیا، اس میں حدیث دیکھیں حدیث نمبر یہ 3357 پر اور 58 میں دونوں پر یہی بات ہے، لیکن یہاں مختصر ہے، یہاں پر تفصیل ہے، تو تفصیل میں صرف آپ اتنی بات دیکھیں کہ اگر آپ اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں تو نعوذ باللہ خود بخود قرآن مجید پر اعتراض ہوگا۔ جہاں یہ بات ہے قرآن مجید میں کہ ابراہیم علیہ السلام صدیق النبی اللہ نے فرمایا، اس پر کچھ فرق آ ہی نہیں رہا ہے، اس حدیث کی روشنی میں ابراہیم علیہ السلام کے صدیق نبی ہونے پر کوئی اعتراض نہیں آ رہا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صدیق کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو ہمیشہ سچ بولے کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں، تو جس کے نزدیک یہ جھوٹ ہے اس کے نزدیک یہ جھوٹ ہے، یہ تو جھوٹ ہے ہی نہیں۔ اچھا جس نے یہ کہا کہ اللہ پر جھوٹ بولا تو وہ تو خود ہی جھوٹ بول رہا ہے کہ اللہ پر تو جھوٹ بولا ہی نہیں۔ حدیث شریف کے الفاظ دیکھیے، یہاں پر فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کہ لم یکذب ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا نہیں، یہ بات ہو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا،
اور آپ یہ دیکھیے گا کہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ پر نہیں، بات کیا ہے دیکھیے، حدیث کے الفاظ دیکھیے، جو اللہ ثلاثہ کے بعد الفاظ ہیں کیا ہے، سنتین منہن فی ذات اللہ، اللہ پر جھوٹ نہیں بولا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالی کی بزرگی، اس کی عظمت، اس کے کلمے کو بلندی کے لیے 3 مرتبہ یہ توریہ، ایک توریہ آپ جانتے ہوں گے، وہ انداز اختیار فرمایا ہے، اور جس میں سے 2 تو آپ کو پتہ ہے، جو یعنی فی ذات اللہ کی بات ہے، وہ تو قرآن میں ہی دونوں باتیں موجود ہیں، انی سقیم بھی موجود ہے سورہ صافات میں، اور بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ آپ کو سورہ انبیاء میں 17ویں سپارے میں آپ کو ملے گا کہ یہاں پر بھی جو بات ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے، جو حدیث میں موجود ہے، یہ 2 باتیں تو قرآن میں ہی موجود ہیں۔ تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، آپ کیا کریں گے؟ قرآن کی آپ کیسے جو ہے تعویل کریں گے؟ کیسے نعوذ باللہ قرآن کے اوپر آپ جو ہے پھر حرف اٹھائیں گے؟ کیسے اٹھائیں گے؟ تو آپ آئیے چلے قرآن آپ کو دکھاتے ہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ آیت نمبر 62 ہے، 62۔ یہاں پر ان لوگوں کے سوالات ہیں، انہوں نے پوچھا تھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا، تو یہ میں آپ کو 62 سے سنا رہی ہوں، آپ پوری تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو آپ اسی سورہ میں آیت نمبر 51 سے پڑھنا شروع کیجئے، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع کیا اور فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ، رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یعنی جاننے والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ عالم ہے، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے ہیں، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خداؤں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا، تو وہ سب کچھ بیان ہونے کے بعد جب ان لوگوں نے یہ حشر دیکھا تو انہوں نے پوچھا، پہلے یہ ہوا کہ بھائی کس نے کیا، کیا ہوا، کیا، پھر وہ تبصروں کے بعد یہ ہوا کہ وہ ایک لڑکا ہے، اس کو کہا جاتا ہے یقال له ابراہیم، اس کو ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے جب بلوایا تو پوچھا کہ کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے اے ابراہیم، یعنی آپ بتائیے یا ابراہیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعلہ، بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، یعنی یہ نسبت ابراہیم علیہ السلام نے کس کی طرف کی، ایک جو بڑا بت تھا جس کو چھوڑ دیا تھا اس کی طرف نسبت کی، کہا فعلہ، اسی نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو یہ جو بڑا بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یعنی اپنی طرف نسبت نہیں کر رہے ہیں، تو اس کو آپ توریہ یا تعریض جیسے کہتے ہیں، بات کو موقع محل سے تھوڑا سا پھیر کر کرنا تاکہ جھوٹ بھی نہ لگے، جھوٹ بھی نہ ہو اور سمجھنے والے سمجھ بھی جائیں، ٹھیک ہے۔ جس کو ظاہر ہے کہ بڑا، بہت بڑا، جس کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہو تو وہ آپ اس کو جھوٹ سے تعبیر کر سکتا ہو تو کر لے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں قرآن مجید میں ایسے ہیں، جیسے کہ یونس علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا نا، انہوں نے جب دعا کی تو کیا کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب انہوں نے اپنی نسبت کس طرف کی ہے، ظلم کی طرف کی ہے۔ کیا نبی ظالم ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، نبی ظالم ہو سکتے ہیں یا نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی نبی کو ظالم کہہ سکتا ہے؟ نبی کی بات نبی کریں، نبی کی خبر نبی دیں، کوئی ایسے معاملے کی تو اور بات ہے، قرآن خبر دے تو اور بات ہے، لیکن کوئی امتی، کوئی عام انسان کسی نبی کو اگر نعوذ باللہ استغفر اللہ اس طرح کے صیغوں سے یعنی ان کی خبریں دے اور بیان کرے تو پھر اس کے بارے میں تو آپ کیا کہیں گے؟ اسی طریقے سے آدم علیہ السلام نے جب دعا کی تو کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اپنے آپ کو بھی کہہ رہے ہیں، بی بی حوا کو بھی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ہم دونوں نے بہت ظلم کیا اپنے آپ پر، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ نے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور رحم نہ کیا تو کیا ہوگا، پھر تو ہم تو خسارے میں ہو جائیں گے۔ تو اب یہاں دیکھیے بظاہر کیا ہے قرآن میں کہ وہ انبیاء جو ہے نسبت کہاں کر رہے ہیں، ظلم کی اپنی طرف کر رہے ہیں، اپنی طرف کر رہے ہیں، ایک تو نہیں بے شمار مثالیں ہیں۔ اچھا اگر آپ حدیث شریف کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں حدیث کا متن ہی صحیح نہیں ہے، ہم اس کو رد کر دے رہے ہیں، کلی طور پر اس کو رد کر دے رہے ہیں، تو اب آپ ذرا بتائیے حدیث شفاعت بھی پھر تو آپ کی نہیں رہی، وہ تو پھر آپ نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ حدیث شفاعت پھر کیسے آپ اس میں اعتبار کریں گے؟ کیونکہ جب شفاعت کی بات ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے تو آپ تو یہی کہیں گے کہ میں نے 3 جھوٹ بولا تھا تو آج تو میں شفاعت نہیں کروں گا، تو پھر اب آپ کیا کریں گے؟ اس کو بھی آپ کہیں گے نہیں، چونکہ ظاہر اس میں یہ ذکر ہے، تو اس میں تو یہ بھی ذکر ہے، اس میں کچھ اور بھی ذکر ہے، یہ بتاتے ہیں۔ تو ذرا آپ غور کیجئے کہ اس طرح کی باتیں کرنے والے کس کو تقویت دے رہے ہیں،
یہ تو منکرین حدیث کو ہی ڈائریکٹ ان کو تقویت دے رہے ہیں کہ دیکھو کہ ظاہر ہے جب آپ 100 اور 200 اور 500 حدیثوں کو آپ غلط کہہ سکتے ہیں، بخاری شریف میں ہے کتنی حدیثیں ٹوٹل؟ کتنی ہیں؟ 1000 بھی نہیں ہے۔ ویسے تو آپ دیکھیں گے تو 7563 حدیثیں ہیں، لیکن ظاہر ریپیٹڈ ہے نا، کوئی حدیث 12 دفعہ آئی ہے، کوئی 17 دفعہ آئی ہے، کوئی 7 دفعہ آئی ہے، کوئی 5 دفعہ آئی ہے، کوئی 8 دفعہ آئی ہے، کوئی 10 دفعہ آئی ہے، ریپیٹ ہوئی ہے۔ تو اب آپ جو ہے راویوں کے کبھی مختلف ہونے کی وجہ سے، کبھی سبجیکٹ جب چینج ہوتا ہے تو اب جو ہے آپ کیا کہیں گے کہ آپ بتائیں پھر یہ آپ نے 700-800 حدیثوں میں سے آپ نے کسی نے 250 کا انکار کر دیا کہ نہیں یہ 250 صحیح نہیں ہے، اور کسی نے 200 کا انکار کر دیا، تو پھر وہ منکرین حدیث کہیں گے جب آپ کے نزدیک 250 صحیح نہیں ہے تو میرے نزدیک تو ظاہر 800 صحیح نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ نے کس کو تقویت دی؟ پھر تو آپ نے دین کا بیڑا ہی غرق کر دیا نا۔ ہاں جہاں پر کچھ ملاوٹ ہوئی ہے اس ملاوٹ کو آپ الگ کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہاں ملاوٹ ہوئی تھی، آپ نے اس ملاوٹ کو آپ نے اپنے جو ہے علم کے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے توفیق سے آپ نے یہ کام کیا تو آپ نے بہت اچھا کیا۔ لیکن اس طرح سے آپ نے اگر حدیثوں کے متن کو آپ نے رد کرنا شروع کر دیا یا ان کو مردود قرار دینا شروع کر دیا تو پھر تو آپ قرآن تک آ جائیں گے، پھر بچے گا کچھ بھی نہیں نا، پھر تو آپ نے دین کی بنیادوں کو ہلا ڈالا، اب تو بچے گا ہی کچھ نہیں۔ لوگ تو آپ کی واہ واہ کریں گے، لوگ واہ واہ کر کے چلے جائیں گے اور آپ بہت ساری واہ واہی سمیٹ لیں گے کہ جناب والا آپ نے بہت کچھ کوئی کارنامہ انجام دے دیا، لیکن حقیقت میں آپ نے دین کی بنیاد ہلا ڈالی۔ اب یہ کہ جب ان لوگوں نے سوال کیا تھا قالوا انت فعلت ھذا، تو آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ آپ ان کی ذرا بے بسی تو دیکھیں، ان کی بیچارگی واضح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یعنی ایک انداز اختیار کیا، بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے، سو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں تو۔ آپ سوچیں ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہاں کیا ہے؟ خود ان کے منہ سے اس بات کا اقرار کروانا تھا کہ بت نفع یا نقصان تو دور کی بات ہے، بول کر بتا بھی نہیں سکتے کہ ان کا یہ حال اظہار کون کر گیا ہے۔ فاسألوہم، سو ان سے پوچھ لو، یعنی یہ صحیح سالم رہنے والے ان کے اس بڑے سے پوچھو کہ اس نے بت کو کیوں توڑے، اور اگر کسی اور نے توڑے ہیں تو اس نے اپنے ساتھیوں کا دفاع کیوں نہیں کیا، اور ٹوٹے ہوئے خداؤں سے بھی پوچھو کہ کس نے ان کا یہ حال کیا، اور یہ بھی کہ وہ خود یا ان کا دفاع کیوں نہیں کر سکے، ان کا بچاؤ کیوں نہیں کر سکے، ان کی حفاظت کیوں نہیں کر سکے۔ یہ کیسے خدا ہیں کہ نہ یہ اپنے آپ کو بچا سکے نہ یہ اپنے ساتھیوں کو بچا سکے؟ بتاؤ تمہاری دفاعی کیسے کریں گے، تمہارا بچاؤ کیسے کریں گے؟ سوچو۔ جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ اچھا، مزید ایک بات یہ ہے کہ ان آیات کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی آپ حدیث بھی رکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ اس کو ذرا توجہ سے غور و فکر کے ساتھ آپ کو پڑھنا پڑے گا، پھر اس کا ترجمہ بھی آپ پڑھیں، تفسیر بھی آپ پڑھیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں آپ یعنی کیا سمجھ رہے ہیں اور حقیقت کیا ہے۔ اور پھر آپ نے جو حدیث شفاعت ہے اس کو ضرور رکھیں۔ حدیث شفاعت آپ رکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت ساری چیزوں کی ایسی نسبت انبیاء علیہ السلام نے اپنی طرف کی ہے، یہ ظاہر ہے اللہ کی شان اور اس کی بزرگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ جس کو میں اور آپ تو ہر وقت کرتے رہتے ہیں اور اس کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب انبیاء علیہ السلام کی حدیث شفاعت میں آپ جب ان کا بیان پڑھیں گے نا جو اپنے متعلق جو ہے، تو پھر وہ اور اسی وجہ سے وہ کہیں گے بھائی میں شفاعت نہیں کر رہا، آپ جاؤ کسی اور کے پاس، کہیں اور جاؤ، کوئی اور ایڈریس وہ بتائیں گے، خود وہ کہیں گے نہیں اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، کہیں اور جاؤ۔ تو بہرحال جن لوگوں نے حدیث شریف کو رد کیا ہے ان کی خدمت میں کچھ گزارشات ہیں۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں لم یکذب۔ آپ جان سکتے ہیں کہ جب آپ نے لم داخل کیا تو بات یہ ہو رہی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا ہی نہیں، سمجھ رہے؟ اب اس کے بعد جب استثناء کیا تو یعنی 3 جھوٹوں کے ذکر کی وجہ سے حدیث کا انکار ہی کر دیا لوگوں نے، اور اس کے جواز میں کیا بات لائے ہیں کہ ایک صدیق نبی جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو صدیق نبی بیان کیا ہے۔ اب صدیق نبی بیان کیا ہے تو وہ حدیث شریف کے الفاظ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا کبھی سوائے 3، اور وہ بھی 2 کیا ہیں؟ اللہ کی بزرگی، اللہ کی یعنی بزرگی کے علاوہ اس کے کلمے کو بلندی کے لیے آپ بھی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کے بول بالے کے لیے، بول بالا کس کا ہو دنیا میں؟ اللہ کا بول بالا ہو، اس لیے تو اس کو لوگوں نے کیا سمجھا کہ اللہ پر جھوٹ بولا نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب ایسے روشن خیال لوگوں کی خدمت میں کیا عرض کیا جائے کہ اس طرح سے تو آپ نے یعنی ظاہر ہے جو کارنامہ انجام دیا ہے تو وہ پھر آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے کس پر یعنی اشارہ کیا، کس پر تہمت لگائی؟ صحابہ کرام پر،
تو آپ نے تو بنیاد ہلا دی. ٹھیک ہے, چلیں آپ امام بخاری کو چلو آپ چھوڑ دیں اور تمام ائمہ حدیث کے ساتھ آپ اس حدیث کو صحیح کہنے والے حضرات کے متعلق ان لوگوں نے کیا لکھا, یہاں تک لکھ دیا ہے ایک گروہ روایت پرستی میں غلو کر کے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اسے بخاری مسلم کے چند راویوں کی صداقت زیادہ عزیز ہے اور اس بات کی پرواہ نہیں کہ اس سے ایک نبی پر جھوٹ کا الزام عائد ہوتا ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ, یہ بات ہو رہی ہے. تو ذرا ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے, انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ اس حدیث کی روایت کرنے والے ائمہ کرام, آپ اس کے علاوہ حضرت عمر بن حفص ان کے والد اور سلیمان ابراہیم نخعی القمہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صداقت کو عزیز نہ رکھنے کا نتیجہ کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے. جب ان کی صداقت ہی عزیز نہ رہی تو امت کے اتفاق کے ساتھ جو آپ یعنی کتاب کو تمام دوسری کتابوں پہ, جس کو کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ, اور دوسری کتب حدیث کی کیا حیثیت رہ جائے گی اور امت کے پاس باقی کیا رہ جائے گا. ذرا سوچئے, غور کیجئے, کیا رہ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ ہم تک پہنچا ہے صحابہ کرام کے ذریعے سے, پھر اس کی یعنی آپ کہیں کہ صداقت کیا رہ جائے گی, اس کی حقیقت کیا رہ جائے گی. پھر تو ہر شخص کو انگلی اٹھانے کا موقع مل جائے گا. جس کو بھی کوئی بات سمجھ نہ آئی اس نے ظاہر متن پہ انگلی اٹھا دی, کسی نے سند پہ انگلی اٹھا دی کہ ظاہر ہے اس راوی نے اگر ایک جگہ جھوٹ بول دیا ہے, ایک جگہ اس کو جو ہے وہ خطا لاحق ہو گئی, تو دوسری جگہ بھی ہو سکتی ہے. کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا؟ نہیں سوچا, جبھی تو آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی. اور ایک صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ استغفر اللہ جھوٹا کہنے سے بہتر ہے کہ اس حدیث کے راویوں کو جھوٹا کہہ دیا جائے. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا کس نے کہا ہے؟ نعوذ باللہ, آپ بتائیں کس نے کہا ہے؟ قرآن مجید کی یہ آیات جو ہے جو بیان کر رہی ہیں اس کو آپ پڑھ لیجئے نا. اسی کو آپ توریہ کہیں, تعریض کہیں, آپ ہیلا کہیں, یا نعوذ باللہ آپ جھوٹ کہہ دیں. تو اب اسی کی روشنی میں بات ہوئی ہے جو ہوئی ہے. باقی سورہ صافات میں انشاءاللہ ہم آئندہ بات کریں گے جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم, جو اپنی بیماری کی بات کی ہے, اور وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے, الگ سے نہیں ہے کوئی. نبی علیہ السلام کی سچائی پر امت کو تو کوئی تردد ہے ہی نہیں. تو آنکھ بند کر کے نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام سے زیادہ سچا تو کوئی ہے ہی نہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کے صدیق ہونے سے یہ ان باتوں سے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں. یہ تو ان کے صدیق ہونے کی مزید تصدیق کرتے ہیں کہ وہ اتنے سچے ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں, اتنے سچے ہیں دین کے معاملے میں کہ یعنی وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے سوا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں. تو یہ ان کے صدیق ہونے ہی کی تو دلیل ہے, سمجھنے کی تو ضرورت یہ ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنے ذہین و فتیل ہونے کے باوجود بھی حدیث شریف کو صحیح سمجھ نہیں پاتے, اور یہ بات وہ نہیں سمجھ سکے کہ جو حدیث بیان ہوئی ہے اس حدیث میں ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا نہیں کہا گیا. نعوذ باللہ, یہ تو ایک توریہ اور تعریض کی بات ہے, بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کا سچا صدیق ثابت کیا گیا ہے. کیونکہ آپ سوچیں, ذرا تصور کریں اپنی زندگی, عام لوگوں کی زندگی, اپنے بزرگوں کی زندگی اور نبی کی زندگی. آپ سوچئے ذرا کہ پوری زندگی میں ان تین باتوں کے سوا کوئی جھوٹ ہے ہی نہیں. اور یہ تین بات کیا ہے؟ یہ بھی توریاں ہیں, ہیلا ہیں, تعریض ہے, وہ بھی اللہ کی شان بلند کرنے کے لیے ہیں. ذرا سوچیں تو اسے اپنی ذاتی, اس میں تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں نا, کوئی ذاتی معاملہ ہے. آپ دیکھیں ایک جگہ ہے اگر بیوی کی بات ہے تو وہاں بھی ظاہر ہے ان کی عزت اور ظاہر ہے کہ اپنے یعنی اپنی زوجہ, اپنی بیوی کی عزت بچانا مقصود ہے نا. ذرا تصور تو کریں آپ. ان تین باتوں کے سوا پوری زندگی آپ دیکھیں کہ ہر طرح کے یعنی ہیلے بہانے سے بھی پاک ہے. اپنے معاملے میں ہیلا بھی کوئی نہیں ہے, اپنے معاملے میں کوئی توریہ بھی نہیں ہے. ذرا آپ تصور تو کریں ان کی سچائی کی, کتنا اعلیٰ درجے کے یعنی سچائی کے ساتھ ان کی زندگی اور انبیاء کی زندگی گزری ہے, جس کو آپ یا میں جھوٹ سمجھ رہے ہیں نعوذ باللہ, یا جھوٹ کی نسبت کر رہے ہیں. حقیقت میں جھوٹ ہی نہیں ہے, وہ جھوٹ ہے ہی نہیں, بلکہ صرف ظاہر میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے, یہ آپ کی فیلنگس ہیں, کیونکہ آپ نے حدیث کے الفاظ سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ یہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ نبی سچے ہیں اور ان کی سچائی کا آپ کیسے کتنا آپ اندازہ لگائیں گے؟ نہیں لگا سکتے کہ کس قدر سچائی کے ساتھ زندگی گزاری کہ کوئی جھوٹ ہی نہیں ہے زندگی میں. یہ تو مدح ہے ان کی, یہ تو تعریف ہے. جو آپ تعریف بظاہر آپ جو آپ مذمت نظر آ رہی ہے, نعوذ باللہ مذمت نہیں ہے, وہ تعریف ہے ان کی کہ کیسی زندگی گزار کے چلے گئے جھوٹ سے پاک.
ہیلے بہانوں سے بھی پاک۔ پھر مزید آپ حدیث دوبارہ پڑھیے گا اور آپ تینوں واقعات پر پھر غور کریں۔ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ آپ نے یہ کارنامہ کیا ہے، یہ کارستانی کس کی ہے، یہ پوچھتے ہیں وہ۔ ان کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ بلکہ ان کے اس بڑے نے کام کیا ہوگا، یہ کام کسی نے کیا ہوگا۔ بلکہ کا معنی یہی ہے کہ میں نے نہیں کیا، اسی لیے آپ اس کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں نا، جو حدیث شریف کے الفاظ سے آپ نے جھوٹ سمجھ لیا کہ بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا نا کہ یہ کام کس نے کیا ہے، یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا تھا نا، جو ظاہر ہے قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو یہ بظاہر صاف آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ظاہر جھوٹ ہو گیا، مگر حقیقت میں یہ ایک تدبیر تھی جس کے ذریعے سے وہ ان کے منہ سے اقرار کروانا چاہتے تھے کہ بت بول نہیں سکتے، نفع و نقصان کا مالک ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ بول بھی نہیں سکتے، یہ اپنے دفاع بھی نہیں کر سکتے، اپنا بچاؤ، اپنے ساتھیوں کا بچاؤ بھی نہیں کر سکتے۔ مشرکین نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے مقصد کو یعنی سمجھ لیا تھا، وہ سمجھ رہے تھے۔ اللہ نے جبھی تو فرمایا کہ کیا ہوا، شرمندہ ہوئے نا، سر جھکانا پڑا نا ان کو، نادم ہوئے، ندامت سے کیا ہوا، مطلب یعنی کتنی ذلت ہوئی ان کی۔ تو ان کے پاس یہ بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا نا کہ یہ بت بولتے نہیں۔ سو انہوں نے اس اقرار کو پھر کیا کیا، برملا اظہار کیا کہ اب جس شخص کا آپ جھوٹ جس کو سمجھ رہے ہیں، توریا، ہیلا، جو دشمنوں کے منہوں سے کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا اقرار کروا لے، اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں کچھ نہیں، تو اس شخصیت کے صدیق ہونے میں اب آپ کو کیا شبہ رہ جاتا ہے؟ ان کے صدیق ہونے کا اونچا مرتبہ ہوتا ہے یا نعوذ باللہ استغفر اللہ آپ کی نگاہوں میں کم ہو جاتا ہے؟ اسی طریقے سے جو سورہ صافات میں آپ نے فرمایا انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں، وہ سمجھے کہ اتنے بیمار ہیں کہ ساتھ نہیں جا سکتے، یہی بات ہوئی نا کہ بیمار ہیں، طبیعت خراب ہے، تو ظاہر ہے طبیعت ایسی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جا ہی نہیں سکتے ہمارے ساتھ۔ حالانکہ جو شخصیت اتنا بیمار ہو وہ پتھروں وغیرہ کے اتنے مجسموں کا ستیہ ناش کیسے کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں کفر و شرک سے نفرت کی وجہ سے پیدا ہونے والی تکلیف یا کوئی بیماری تھی جو اندر اندر ظاہر رنجیدہ ہوتے تھے۔ آپ بھی جب دیکھتے ہیں نا معاشرے میں برائی، یار بے ایمانی اتنی پھیلی ہوئی ہے، جھوٹ اتنا پھیلا ہوا ہے، اور دھوکہ فریب اتنا پھیلا ہوا ہے، کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے، لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، فریب دے رہے ہیں، مکاریاں کر رہے ہیں، تو اب کس پر اعتبار کیا جائے؟ تو یہ بھی اندر سے ایک تکلیف ہوتی ہے جو آپ کے اندر ایک، اب ظاہر چونکہ ہم تو اللہ کی شان کو نہیں جانتے، تو ہم تو ظاہر اللہ کی شان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں اور شرک ہو رہا ہو، اس میں تو ظاہر ہم اتنی تکلیف محسوس اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں ظاہر اس کا اندازہ ہی نہیں ہے نا، ہم تو دنیا پرست لوگ ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ چیز بہت تکلیف دہ تھی، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے جب اس طرح سے بات کی جاتی ہے تو عربی زبان میں سے تعریض کہتے ہیں، توریہ کہتے ہیں، کہنے والا اپنے الفاظ سے کچھ مراد لے اور سننے والے کچھ اور سمجھیں بات، وہ یعنی اگر غور کریں تو وہ سچ بھی ہے، لیکن اگر حقیقت دیکھیں گے تو اس پہ جھوٹ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو بھی جھوٹ سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حدیث شریف میں ہمیں سمجھایا کیا جا رہا ہے، سننے والوں کے لحاظ سے واقعے کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس پر کذب کا لفظ بول دیا جاتا ہے، مگر یہ حقیقت میں جھوٹ نہیں ہوتا، بلکہ جھوٹ سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، جھوٹ سے بچنے کا ایک طریقہ ہے جس کو سمجھنے والے آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ خیر بات تو کافی لمبی ہو گئی، انشاءاللہ پھر باقی باتیں انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ان باتوں سے، اس حدیث شریف کو مان لینے سے ابراہیم علیہ السلام سے سچائی پر کوئی فرق آتا ہے یا نعوذ باللہ ان پر کوئی تہمت لگ رہی ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے۔ وما توفیق الا باللہ۔